السلام علیکم۔ آج ہم کرنٹ افیئر کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھیں گے، اور یہ ٹاپک کا نام جو ہے عرب اسرائیل ڈیل ہے، یا جس کو ہم ابراہم ایکارڈ کہتے ہیں، اس پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہو مل جائے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو کیا کیا چیزیں بتاؤں گا، کانٹینٹ تھوڑا میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ کو میں ابراہم ایکارڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہوا تھا۔ پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ اس ڈیل میں کیوں انٹر ہوئی، جو یو اے ای اور باقی ممالک تھے وہ کیوں اسرائیل کے ساتھ ڈیل میں انٹر ہوئے۔ پھر میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کیوں ڈیل کے اندر آیا، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انٹرسٹ آف یو ایس کیا تھے اس ڈیل میں، اور پھر آپ کو میں اس میں آپ کو میں ریجنل امپلیکیشنز یا ورلڈ کے اوپر جو اس ایکارڈ کی ابراہم ایکارڈ یا عرب اسرائیل ڈیل جس کو ہم کہتے ہیں اس کی امپلیکیشنز کیا ہوئی ہیں، تو یہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلے میں ڈیل کی طرف تھوڑا سا چلتا ہوں کہ ڈیل کیا ہوئی ہے۔ 15 سپٹمبر 2020 کو جو ہے وائٹ ہاؤس کے اندر ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا انڈر دا امبریلا آف یو ایس، اور یہ ایگریمنٹ کس نے سائن کیا؟ اس کے اندر اسرائیلی پی ایم بنجامن نیتن یاہو تھے، بحرین کے فارن منسٹر تھے، اور یو اے ای کے فارن منسٹر تھے۔ ان تینوں نے جو ہے ایک ڈیل سائن کی جس کو انہوں نے ابراہم ایکارڈ کا نام دیا، اور یہ کب سائن ہوئی؟ 15 سپٹمبر 2020 کو۔ اب اس ابراہم ایکارڈ کے اندر کیا کیا تھا اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کیا چیزیں ہیں ابراہم ایکارڈ کے اندر۔ تو سب سے پہلے جو ڈیل کا پہلا پوائنٹ وہ یہ تھا کہ اسرائیل اور یو اے ای نے آپس میں یہ پرومس کیا کہ ہم اپنے کیونکہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کسی بھی اسٹیٹ کی اس ٹائم ہوتے ہیں جب ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کو ریکگنائز کر لیتی ہے، تو ابراہم ایکارڈ کے اندر یو اے ای نے اسرائیل کو فارملی ریکگنائز کر لیا، اور دونوں اس بات پر اتفاق کیا دونوں نے کہ وہ آپس میں ڈپلومیٹک ریلیشن بھی رکھیں گے۔ ڈپلومیٹک ریلیشن کے ساتھ ساتھ یہ ٹورزم بھی کے ورک کریں گے، فلائٹ بھی گزریں گی، بزنس ورک بھی ہوگا، سائنٹیفک جو ہے کوآپریشن بھی ہوگا۔ لیکن یو اے ای نے اسرائیل کی جو ایمبیسی ہے یا جو اپنی یو اے ای کی ایمبیسی ہے وہ یروشلم میں قائم کرنے سے گریز کیا اس ڈیل کے اندر، کیونکہ اسرائیل نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے یروشلم میں، اور اپنی ایک ایمبیسی جو ہے ٹیل اویو اور یروشلم میں بھی بنائی ہوئی ہے، تو یو اے ای نے اپنی ایمبیسی یروشلم میں بنانے سے ریفیوز کیا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی ڈیل کا پوائنٹ یہی ہے کہ انہوں نے ریکگنائز کیا اور اپنے تعلقات کو نارملائز کیا۔ دوسری بات کیا ہے کہ جو مور سٹریس اس ڈیل میں زیادہ زور جس بات پہ دیا گیا وہ سیکیورٹی کوآپریشن تھا اسٹیٹس کے درمیان، کہ مل کے جو ہے ایک سیکیورٹی کوآپریشن کریں گے۔ اس کے علاوہ دونوں کنٹریز جو تینوں کنٹریز تھے انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ مڈل ایسٹ کے اوپر جو یو ایس کا ایک ایجنڈا یو ایس نے ڈیولپ کیا ہے مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کے لیے، اس کے لیے جو ہے مل کر سارے کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی کے اندر تھا، اور وہ اسٹریٹجک ایجنڈا یہی تھا کہ کس طرح سے ہم ڈپلومیٹک ریلیشنز اور جو عرب کی سیکیورٹی ہے اس کو اسٹرینتھن کر سکیں۔ اس کے علاوہ اسی ڈیل کے اندر اسرائیل نے اپنا جو ویسٹ بینک کی انیکسیشن کا پلان تھا، جس میں یہ جو پیلسٹینین کی ویسٹ بینک والی لینڈ جو تھی اس کو انیکس کر رہا تھا، تو اس کو پلان کو اس نے ڈیلے کر دیا۔ تو یہ تھا ابراہم ایکارڈ کے کچھ پوائنٹ، جس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ریلیشن نارملائز کیے، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے زیادہ سٹریس جو ہے وہ سیکیورٹی ریلیشن پہ رکھا، تیسری بات یہ تھی کہ دونوں سارے کنٹریز جو ایگریمنٹ کے اندر تھے انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ یو ایس نے جو ایجنڈا بنایا ہے اس کے اوپر قائم کریں گے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ اسرائیل نے اپنا انیکسیشن کا ویسٹ بینک کی انیکسیشن کا پلان جو تھا وہ کیا کیا، وہ ڈیلے کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس میں ابراہم ایکارڈ پڑھ لیا۔ ابھی ہم چلتے ہیں اس بات پہ کہ عرب ورلڈ جو تھی، عرب جو تھے وہ کیوں جو ہے اس ڈیل کے اندر انٹر ہوئے۔ اس سے پہلے عرب نے یہ ڈیل کیوں نہیں، یو اے ای بیسیکلی عرب ممالک میں ہی یو اے ای ایک جو ہے کنفیڈریشن ہے مختلف کنٹریز کی، اور ہم نے باقی کنٹریز نے بھی بعد میں اسرائیل کو ریکگنائز کیا، تو ہم پڑھتے ہیں کہ اسرائیل آخر عرب کنٹریز کیوں اسرائیل کے ساتھ ڈیل
کے لیے مطلب اس حد تک آئے کہ انہوں نے ڈیل کر لی اسرائیل کے ساتھ. حالانکہ ان کا پیلسٹائن کے اوپر بہت اسٹرانگ سٹانس رہا ہے کہ جب تک فلسطینین کو ان کی لینڈ نہیں دی جاتی تو وہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا. تو ہم پڑھتے ہیں کہ آخر وہ کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے عرب نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا اور ایک ڈیل کر لی. تو سب سے بڑی بات جو تھی وہ ایران کے ساتھ جو ٹینشن ہو رہی تھی وہ بڑی انکریز ہو گئی عرب ورلڈ کی. اور اس میں خاص طور پہ جو سعودی عربیہ ہے جو عرب ورلڈ کا ایک طرح سے لیڈر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی اور ایران کی ٹینشنز آپس میں بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. یہ دونوں اپنے بہت زیادہ جو تھے پراکسی وار کھیل رہے ہیں یمن میں بھی، سیریا میں بھی، اور بڑے ایک رائیوری ان کی بڑی انکریز ہو گئی تھی. اور اس سیکیورٹی ایران سے پورے عرب ورلڈ کو ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے، کیونکہ ایران کی عرب ورلڈ کے ساتھ ریلیشنز کچھ اچھے نہیں ہیں. تو جیسے جیسے ٹینشن رائز ہوئی تو عرب ورلڈ میں ایک پینک کریٹ ہوا ایران کی طرف سے کہ ایران ان کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ بھی ایران کے ساتھ اس کی بہت زیادہ پرانی دشمنی ہے اور بڑی اسٹرانگ دشمنی ہے. تو عرب ورلڈ نے یہ سمجھا کہ اگر اسرائیل کے ساتھ وہ اپنے ٹائز کو اسٹرانگ کر لیتے ہیں تو وہ ایک کامن جو ہے ڈیفنس سسٹم کر لیں گے ایران کے اگینسٹ، اور ایران ایک آئسولیٹ ہو جائے گا پوری، مطلب ایک طرح سے پورا ایک بلاک بن جائے گا عرب ورلڈ کا اور اسرائیل وغیرہ کا، جس کی وجہ سے وہ کولیکٹیولی کاؤنٹر کر سکیں گے ایران کو. تو سب سے پہلی وجہ جو بنی عرب کی ڈیل میں انٹر ہونے کی وہ ایران کے ساتھ عرب ورلڈ کی جو تھی وہ ٹینشن تھی. دوسری بات یہ تھی کہ عرب ورلڈ جو تھی وہ فردر چاہتے تھے کہ ہم یو ایس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کریں، ان کو اسٹرینتھن کریں. تو اس ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور بیسیکلی یو اے ای یہ بھی چاہتا تھا کہ فائٹر پلینز بھی جو اس کو چاہیے تھے وہ یو ایس نے اسی ٹائم اس کے رضامندی ظاہر کی جب وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے گا. تو اپنے ایک ریلیشن شپ بھی اسٹرینتھن کرنے کے لیے یو ایس کے ساتھ عرب ورلڈ نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا. اور لاسٹ میں جو ہے وہی ٹو کنٹین ایران کے خلاف ایک کولیکٹیو جو ہے سیکیورٹی کا کام کیا جائے. تو یہ تو ہو گیا، میں نے اس میں آپ کو یہ بتایا کہ عرب کیوں اس ڈیل میں انٹر ہوئے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کیوں اس ڈیل میں انٹر ہوئے، اسرائیل کیوں چاہتا تھا کہ عرب اس کے ساتھ ڈیل کریں. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ نیتن یاہو جو تھا وہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں وہ الیکشن میں کلیئر کٹ میجارٹی حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ پاپولر سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہوئی الیکشن میں. تو انہوں نے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایک فل فلیج پاپولر سپورٹ مل جائے اور وہ ایک فل میجارٹی کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کر کے دوبارہ سے پوری ایک آب و تاب کے ساتھ دوبارہ سے ہاؤس کے اندر اپنی میجارٹی کے ساتھ آئیں. تو انہوں نے اس وجہ سے پاپولر سپورٹ گین کرنے کے لیے ڈیل میں انٹر ہوئے. دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ نیتن یاہو کے اوپر ایک بہت زیادہ الزام لگ رہا تھا کہ اس نے جو کووڈ-19 جب کرونا وائرس ہے اس کو بڑے برے طریقے سے ہینڈل کیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم بڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اچھی طرح سے ہینڈل نہیں کیا، اچھے اقدامات نہیں کیے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور یہاں سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے نیتن یاہو نے کیا کیا، عرب کے ساتھ جو ہے ڈیل کر لی تاکہ لوگوں کی جو اس کے اپنے لوگ ہیں اسرائیل کے ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے دوسری طرف اور کووڈ کے اوپر نہ رہے. تیسری بات یہ تھی کہ جو نیتن یاہو ہے ان کے اوپر اور ان کی وائف کے اوپر کرپشن کے چارجز لگ رہے تھے. لوگ بہت زیادہ ان کے اوپر کرٹیسزم کر رہے تھے کہ یہ کرپشن میں انوالو ہیں. تو انہوں نے اس اٹینشن کو اس طرف سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا کیا، اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر لیا. تو یہ 3 ریزن ہوگی. چوتھی ریزن وہی ہے کہ ایران کی، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایران کی اور جو اسرائیل ہے ان کی آپس میں بہت سخت دشمنی ہے. تو اسرائیل بھی چاہتا تھا کہ ایران کو کنٹین کرے، اس کو سیکیورٹی جو تھریٹ ہے ایران کی طرف سے ان کو منیمائز کیا جائے. تو انہوں نے کیا کیا، عرب کے ساتھ ڈیل کر لی. تو یہ 4 ریزن تھی جس کی وجہ سے اسرائیل جو تھا وہ ڈیل میں انٹر ہوا.
اب ہم پڑھتے ہیں کہ یو ایس کے انٹرسٹ کیا تھے، یو ایس نے یہ ڈیل کیوں کروائی، کیونکہ بیسیکلی انڈر دا امبریلا آف یو ایس یہ ڈیل ہوئی. یو ایس نے ہی سب کو زیادہ کنونس کیا کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں. تو یو ایس کے کیا انٹرسٹ تھے اس ڈیل میں؟ سب سے پہلا یو ایس کا انٹرسٹ یہی تھا کہ کیونکہ یو ایس اور چائنا کی آپس میں کافی زیادہ رائیوری چل رہی ہے، اور چائنا جو ہے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے ایران کے اندر، $580 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور اسی طرح وہ اپنے پنجے گاڑ رہا ہے عرب ورلڈ کے اندر. تو یو ایس چاہتا تھا کہ اگر چائنا عرب ورلڈ کے اندر آ گیا تو وہ چائنا اور یو ایس کی جو رائیوری چل رہی ہے تو اس میں عرب جو تھے وہ چائنا کی طرف چلے جائیں گے. تو اس چائنا مڈل ایسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے جو ہے یو ایس یہ چاہتا تھا کہ عرب اور اسرائیل کی آپس میں ڈیل ہو جائے تاکہ ان کا آپس میں ایک الائنس بن جائے اور چائنا سے عرب یا مڈل ایسٹ کو سیو کر لیا جائے اور یو ایس کے بلاک میں مڈل ایسٹ کو رکھا جائے. تو چائنا کی جو یو ایس کی کنٹینمنٹ پالیسی ہے چائنا کی طرف، اس وجہ سے بھی یو ایس چاہتا تھا کہ اسرائیل ڈیل ہو جائے تاکہ مڈل ایسٹ یو ایس کے بلاک کے اندر رہے. دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا وہ پاپولر سپورٹ بھی چاہتا تھا کیونکہ الیکشن ہونے والے تھے اس ٹائم پہ، تو وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ایز اے وکٹری کے طور پہ اس چیز کو پیش کرے کہ اس نے اسرائیل کو ریکگنائز کروایا اور عرب ورلڈ کو اپنے ساتھ لے آیا ہے. تو وہ بھی ایک یو ایس چاہتا تھا. اور تیسری بات، آپ سب کو جو بڑی بخوبی پتہ ہے کہ ٹرمپ کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا تھا کووڈ-19 کی وجہ سے کہ اس نے بڑی بری طرح سے اس کو ہینڈل کیا. کبھی اس نے انفلوئنزا کا ہے، کبھی اس نے کون سی میڈیسن کا بولا ہے، تو بہت زیادہ اس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. تو اس طرف سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، یو ایس اسرائیل ڈیل کروائی، عرب اسرائیل ڈیل کروائی تاکہ لوگوں کی اٹینشن اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے. تو یہ تو میں نے آپ کو تینوں کے انٹرسٹ بتا دیے، عرب ورلڈ کے بھی انٹرسٹ بتائے، اسرائیل کے بھی انٹرسٹ بتائے اور یو ایس کے بھی بتائے. اب ہم چلتے ہیں کہ اس ڈیل کی امپلیکیشن کیا ہوئی ورلڈ کے اوپر یا ریجن کے اوپر، کیا اثرات مرتب ہوئے اس ڈیل کی وجہ سے. تو سب سے پہلے میں ڈیل میں لوزرز کی بات کرتا ہوں کہ اس ڈیل کی وجہ سے لوزرز کون رہے. لوزر دو ہی ہیں، ایک پیلسٹینین لوزر ہے اور دوسرا ایران جو ہے لوزر ہے. پیلسٹینین اس لیے لوزرز ہیں کیونکہ پیلسٹینین عرب وہ کنٹریز تھے جو پیلسٹینین کاز کو بہت شروع سے جو ہے تھے سپورٹ کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تو پیلسٹینین کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا کہ ان کے اپنے بھائی عرب جو ہے وہ ایک طرح سے بھائی ہیں پیلسٹینین کے، تو انہوں نے ہی اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا، جس کی وجہ سے اسرائیل کی جو پیلسٹینین کاز تھی اس کو بہت بڑا نقصان ہوا. دوسرا جو لوزر ہے وہ ایران ہے، کیونکہ ایران تھوڑا سا آئسولیٹ ہو گیا ہے، ساری عرب ورلڈ ایک جگہ ہو گئی ہے، یو ایس اور ساتھ میں اسرائیل بھی ایک طرف ہو گیا ہے اور اس پوری عرب ورلڈ بھی ایک طرف ہو گئی ہے. تو ان کا ایک کامن بلاک بن گیا ہے ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، جو کہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن گیا ہے. تو ایران اور بیسیکلی فلسطینین جو ہے اس ڈیل کے لوزر رہے ہیں. دوسرا امپیکٹ کیا پڑا ہے کہ مور ہاسٹیلٹیز ان دا ریجن، کے ریجن کے اندر ہاسٹیلٹی بڑی انکریز ہو گئی ہے، کیونکہ ایران کو پتہ ہے کہ بیسیکلی یہ ڈیل ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، تو جس کی وجہ سے ایران نے اپنی پراکسی وارز بڑی انکریز کر دی ہیں. اپنے جو پراکسی اس کے الائز ہیں مختلف، یمن میں، سیریا میں، عراق میں، لیبیا میں، تو وہاں پر اس نے پراکسی الائے اپنے اسٹرانگ کرنا شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ریجن میں ہاسٹیلٹیز کافی انکریز ہو گئی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو پہلے ریکگنیشن نہیں مل رہی تھی، اسرائیل ایک پوری طرح سے فل فلیج ایز اے کنٹری ریکگنائز نہیں ہو رہا تھا، لیکن عرب ورلڈ کے ریکگنائز کرنے کے بعد اسرائیل اب آئسولیٹڈ نہیں رہا، اسرائیل کو ایک پوری لیگلی ریکگنیشن مل گئی ہے. تو اسرائیل اب آئسولیٹڈ نہیں رہا بلکہ ایک پوری پاور کے طور اسرائیل آئسولیٹڈ نہیں رہا اور ایک پوری پاور کے طور پہ ایمرج ہو گیا ہے. نیکسٹ جو انفلوئنس ہوا ہے وہ یو ایس کا انفلوئنس عرب ورلڈ کے اندر انکریز ہوا ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یو ایس یہی چاہتا تھا کہ یہاں چائنا کا انفلوئنس نہ ہو، تو اس لیے یو ایس نے کیا کیا، عرب ورلڈ کی ڈیل کروا کے اپنا یو ایس نے کافی زیادہ انفلوئنس انکریز کر لیا. اور اینڈ میں کیا ہوا، وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیلسٹینین کاز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا اس ڈیل کی وجہ سے.
تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ امپلیکیشنز کیا ہیں، تو ہم نے پورا یہ ٹاپک کور کر لیا ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔